السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب۔ تو آج ڈاکٹر صاحب سے ہومیوپیتھی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہومیوپیتھک ایلوپیتھی کی نسبت تھوڑا سلو جا رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیانی صاحب، محترم بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج یہ سلو کیوں ہے، اس میں کئی ایسے محرکات ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ڈرگ مافیا کا مکمل کنٹرول ہے۔ انہوں نے ہر ادارے میں اپنی گرپ کی ہوئی ہے۔ وزارت صحت جو ہے صوبائی مرکزی ان میں اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف یہی ہے کہ ہومیوپیتھک کی جو ہے نا نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ انہوں نے اربوں کے فنڈ مختص کیے ہیں کہ جائزہ لیا جائے ہماری سیل کیوں کم ہوتی ہے۔ تو جو رپورٹ گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو وہ دن بدن مقبول ہو رہا ہے، تو اسے روکا جائے۔ اس سے عوام کا بھی نقصان ہے، ان کو اپنی مرضی کا طریقہ علاج اپنانے کی آزادی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کا جو ٹیکس ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے۔ پہلے میٹرک سادہ تھی، ایف اے بی اے ایم اے داخلہ لے لیتے تھے، اس کے بعد انہیں ذرا تکلیف ہوئی کہ بڑی سیل زیادہ ہے، تو انہوں نے پھر میٹرک سائنس کر دی۔ پھر بھی ان کا مسئلہ نہیں حل ہوا تو انہوں نے ایف ایس سی کر دی ہے، 5 سال مدت ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں، وہ ڈگری ہے یا ڈپلومہ ہے۔ جبکہ ہسپتالوں میں بھی جو سیٹیں ہیں وہ خالی پڑی ہیں، وہ اس پہ کوئی یعنی کہ انہیں دیکھا تھا ہسپتالوں میں جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرف لوگوں کا رش ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے وہ بھی سیٹیں ختم کر دی ہیں خالی ہیں۔ تو اس لیے یہ رکاوٹیں ہیں، حکومت کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دے۔ یہ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ مسائل پیدا کرتا ہے، مرض کو دباتا ہے۔ جو مرض ہے آگے یہ ساری عمر ادویات کھانی پڑتی ہیں، پھر وہ بیماریاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج بے ضرر ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کے لیے حکومت جو ہے نا وہ اپنی تمام جو وسائل ہے استعمال کرتی ہے، لیکن ڈرگ مافیا پاکستان میں حکومت کے وسائل سے حکومت کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر پی ایچ سی یا اس طرح کے ادارے بٹھائے ہوئے ہیں، ان میں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو ہمارے سے حسد اور بغض کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے یہ کام کیوں ہے، یہ کیسے کیوں، یہ کیوں نہیں ہے، اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ابھی وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ ایک گاڑی لیتے ہیں، ایک پولیس والا لے آتے ہیں، گردن سے پکڑے گاڑی میں پھینکا۔ کوئی قانونی دنیا کا اس طرح کی جو طریقہ ہو، ہومیوپیتھی طریقہ علاج گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زائد ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، تو وہ لوگوں کو سستا علاج فراہم کر رہے ہیں، اور وہ علاج بھی وہ جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا حکومت کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ ڈرگ مافیا جو ہے نا وہ پوری طرح متحرک ہے پاکستان میں، تو اس لیے یہ ہومیوپیتھک علاج کو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ باول کتے کے حوالے سے ہے۔ علامات کی بنیاد پہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہومیوپیتھک میں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ فلاں بیماری لا علاج ہے، فلاں بیماری لا علاج ہے، جبکہ اسلام کی روح سے بھی ہے کہ جو بیماری اللہ کریم نے پیدا کی ہے اس کا شفا بھی ساتھ ہی اتاری ہے۔ یہ ہماری ایک اپروچ ابھی تک نہیں ہے کہ ہم وہاں جو ہے پہنچ سکیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں بیماری لا علاج ہے۔ ایک کنویں کا جو مینڈک ہے پورا ایک چکر لگا کے وہ کہتا بھی دنیا یہی ہے۔ اگر ایلوپیتھک میں کسی طریقہ علاج کا بیماری کا علاج نہیں ہے تو وہ کہہ دیں بھئی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے اگر کوئی کہے علاج ہے تو اسے یہ تنگ کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایسے بے شمار کیسز ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ رائے دی ہوئی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، جبکہ ہومیوپیتھک میں وہ مکمل ٹھیک ہیں۔ یہ برس کا علاج ہے، ٹی بی کا علاج ہے، دوسرے اس طرح کے جو ہیں یہ امراض جو ہیں، دل کی امراض ہیں، گردے فیل ہونے کے امراض ہیں، جگر کی ہیں، ان کا ہومیوپیتھک میں مکمل علاج اور بیماری ٹھیک ہوتی ہے، دوبارہ بھی نہیں آتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، حکومت کو ہومیوپیتھی کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی کیانی صاحب، یہ جو حکومت کو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 47% جو منشیات جو ہے نا وہاں سے سیل ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اسے استعمال کر رہے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہے۔ تو اسی حکومت کو چاہیے کہ فنی ادارے جو قائم کرے۔ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ لوگوں کو نوکریاں دیں،
یہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جو اتنے لوگوں کو وہ جو ہے وہ امداد کریں. تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. اگر تھوڑی سرپرستی ہو، 1.5 لاکھ سے زائد ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. اگر لوگوں کو جن کو نوکریاں نہیں ملتی ہے ہومیوپیتھک کی طرف آئیں تو حکومت کے ٹیکس جو ہیں داخلے کے، رینیول کے، ادویات کی سیل کے، وہ حکومت کے پاس بے پناہ ٹیکس آ جائے گا. لیکن منسٹریوں میں جو بیٹھے لوگ ہیں جنہیں جو ہسپتالوں میں ہونے چاہیے، وہ سرکاری عوام کے ٹیکس سے وہ ڈاکٹر بنے ہیں اور وہ اس طرح کی جو سازشوں میں شریک ہے ہومیوپیتھک کی رکاوٹ میں. تو حکومت کو اس ایک علیحدہ سیکٹریٹ بنا کے ہومیوپیتھک کا اسے خود مختار دے دے. حکومت کوئی فنڈ نہ دے بلکہ حکومت کو وہ ٹیکس جنریٹ کر کے حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. اس لیے حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہ ڈرگ مافیا کے اشاروں پہ حکومت جو کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، انہیں توجہ کی ضرورت ہے. عوام کو سستے علاج کی ضرورت ہے تاکہ بیماریاں پھیلیں نہ اور بیماریاں نسلوں میں نہ جائیں. یہ دکھتے ہوئے دانتوں کے بارے میں ہمارا ایک سلوگن ہے کہ اگر دکھتے ہوئے دانت جو ہے نا وہ اکھاڑ دینے کا نام علاج ہے، تو دکھتے ہوئے سر، آنکھ اور کان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اگر دانت نکال دیں بیماری تو نہیں نکل جاتی، وہ دوسرے دانت کو پکڑ لیتی ہے، پھر تیسرے کو دانت نئے لگانے تک پھر وہ لاکھوں میں ہوتا ہے جو دانت لگانے کا. یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو دانت نکالنے کی دوسرے کی. اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ اوزار ایسے نہیں استعمال کرتے جس کے جو ڈسپوزیبل ہوں. وہ ایسے کوئی گرم کیا ٹھیک ہے کر دیا، نہیں تو ایک کا اوزار دوسرے منہ میں ایک میرے پاس یہ ناصر جمال صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ انہوں نے دانتوں کی جو نا فلنگ کروائی تھی تو انہیں ہیپیٹائٹس ہو گیا تھا. جی السلام علیکم. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈینٹسٹ سے جو ہے وہ اسکیلنگ کروائی، تو اس کے بعد میری طبیعت جو ہے نا وہ ڈاؤن رہنا شروع ہو گئی. جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی ہو چکا ہے. تو اس کے بعد میں بڑا پریشان ہوا. پھر میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تو پھر ان کے پاس میں آیا. ان کے پاس مجھے 1 سال اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانا پڑا. تو پھر الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اور اس کے بعد شاید ان کے اوزار جو تھے وہ اسٹیرائز نہیں تھے، تو اس وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہوا. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن سے استعمال کی اور میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ان کے والدہ محترمہ کا بھی الرجی کا ایک پرابلم تھا جس میں خوشبو وغیرہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوا. پھر ان کے ریفرنس سے ایک برس کا کیس ہے جو فل بیری جو بوتل لیکوڈرما، وہ ماشاءاللہ ان کا علاج چل رہا ہے. لیکن وہ جو ہے نا وہ بڑے مطمئن ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا شفا مل رہی ہے. اس پہ بارے میں بھی ناصر جمال صاحب بتائیں گے آپ کو. جی میرے ایک دوست آئے، ان کو برس کا پرابلم تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا کہ ان کو یہ برس کا پرابلم ہے، تو ان کو دکھایا گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا 4 سے 6 ماہ علاج کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ میڈیسن لے رہے ہیں اور وہ کافی بہتر ہے. اب وہ آہستہ آہستہ ان کا جو ہے نا وہ پرابلم ٹھیک ہو رہا ہے. پہلے وہ خارش ہوتی تھی اس کے اوپر، اور اب وہ سکین کے ساتھ بالکل وائٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑے مطمئن ہیں اور 2 ماہ ان کو ہو گئے ہیں. تو کافی 50% تک وہ بہتری فیل کر رہے ہیں. اسی طرح میرے پاس اشرف بھٹی صاحب کہتے ہیں، ان کی بیٹی کو تھا، وہ آنکھوں کے اوپر وائٹ جو تھے نشان بنے ہوئے تھے، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے. پھر احمد بھٹی کے بیٹے ولید کے بھی جسم پہ کافی نشان تھے، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے، وہ جرنلسٹ ہیں. تو اس طرح کے برس کے حوالے سے بھی جو ہے ایسے قابل علاج یا ٹھیک ہو جاتا ہے. مرگی کے کیس ہیں دوسرے، ان کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ یہ ناقابل علاج ہیں. تو اشرف بھٹی صاحب کی جو ہے ان کے گھر سے جو لے کے گئے تھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، اس نے بولا تھا کہ بی پیسہ ضائع نہ کرے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ ماشاءاللہ بچے جو ہے نا وہ ان کا بیٹا بھی اور بیٹی بھی مکمل طور پر شفایاب ہیں، ان کے جسم پہ کوئی برس کا ڈاٹس وغیرہ نہیں ہیں. السلام علیکم. میرا نام ارسلان اشرف ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ان کی شاپ ہے. ہم صادقآباد میں ہمارا پرنٹنگ کا کام ہے. تو گزشتہ تقریباً 20 سے 22 سال کو ہو گئے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. کافی پیشنٹ جو آتے ہیں ان کے پاس وہ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں، اور بہت سے ایک پیشنٹ ایسے ہیں جو ہم نے بھی ریفر کیا ان کے پاس.
ہمارے خود جاننے والے کافی اس طرح کے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خود چچا کا بیٹا تھا, اس کو بھی ایسی ایگزیما تھا جس کو ہم اردو میں ددر بھی کہتے ہیں, اور اس کا بھی علاج میں نے پھر اس کو ریفر کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس, وہ بھی آیا. اور کافی پیشنٹ اس طرح کے ہیں. جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے. جو بھی پیشنٹ ان کے پاس آتا ہے وہ صحت یاب ہو کے ہی جاتا ہے یہاں سے. جی ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ کی جو لوکیشن ہے وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں. جی کیانی صاحب, میں 25 ایئرز ہو گئے یہ چوک صادق آباد VIP صرافہ مارکیٹ راولپنڈی میں پریکٹس کر رہا ہوں, فرید ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے. اور 72 میں نے کوالیفائی کیا تھا لاہور سے, تو مسلسل ہومیوپیتھک پریکٹس میں ہوں. شکریہ.